الا الصوم، کہ یہ جو بات تھی، یہ جو ثوابوں کی بات چل رہی تھی، یہ عام نیکیوں کی ہے، روزے کا حساب اس سے الگ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے کا جو ثواب ہے اس کا اندازہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی جزا اپنے ہی ذمہ رکھی ہے، ملائکہ کرام کے بھی حوالے نہیں فرمائی۔ تو روزہ جو ہے اس کی حقیقت اور کچھ نہیں مگر نیت، اور نیت پر اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ کسی کو کوئی اطلاع نہیں۔ اور اس سے علماء نے یہ نکالا ہے کہ روزے میں کوئی ریا نہیں ہوتی، اور اگر کبھی کسی سے آپ کا جھگڑا ہو جائے، وہ آپ کو گالیاں دینے لگے یا آپ سے لڑ پڑے، تو پھر آپ اس سے صرف اتنا کہہ دیں میں ایک روزہ دار آدمی ہوں۔ جب آپ اتنا اس سے کہیں گے کہ میں روزے سے ہوں، تو اب خلاف مروت ہے کہ وہ آپ کو گالی دے یا آپ پر ہاتھ اٹھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحدا أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد آدم کا ہر عمل جو صالح ہو، نیک عمل ہو، وہ دو چند کر دیا جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے ثواب میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، ایک عمل سے بڑھ کر عمل کا ثواب دیا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے۔ اور ایک نیکی 10 گنا کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ 700 گنا تک ایک نیکی کا ثواب پہنچ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں جو 10 گنا کا ذکر ہے وہ قرآن کریم کے سورۃ الانعام میں بھی موجود ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو ایک نیکی لے کر آیا اس کو اس جیسی 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ تو یہ کم سے کم بڑھوتری کی حد ہے، اور اس سے زیادہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 700 گنا تک نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرض دے گا اچھا قرض، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی اچھائی کرے گا، نیکیاں کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو بہت گنا بڑھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تو جس کا چاہے ثواب بڑھا دے، جب چاہے جس کی نیکیوں کو بڑھا دے۔ شارحین فرماتے ہیں کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک ارشاد فرما چکے تو اسی دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی نازل ہوئی، اور ایک استثنائی جملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمایا، تو فوراً حضور نے اس جملے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پیش فرمایا اور کہا قال اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے الا الصوم، کہ یہ جو بات تھی، یہ جو ثوابوں کی بات چل رہی تھی، یہ عام نیکیوں کی ہے، روزے کا حساب اس سے الگ ہے۔ حضور نے جب عام نیکیوں کی گفتگو یہاں تک فرمائی تو شارحین کہتے ہیں کہ اس وقت آپ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی یا آپ کو الہام ہوا اور ایک استثنائی جملہ آپ کو عطا کیا گیا، تو آپ نے فوراً اس جملے کو یہ کہہ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الصوم، مگر روزہ ایسا نہیں، اس کا معاملہ اس سے الگ ہے۔ اللہ فرماتا ہے فإنہ لی، کہ یہ روزہ جو ہے یہ میرے ہی لیے ہے، وأنا أجزی بہ، اور اس کا ثواب میں ہی دوں گا۔ یدع شہوتہ، میرا بندہ میرے لیے اپنی اشتہا کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی خواہشات کو، وطعامہ، اپنے کھانے کو، من اجلی، میری رضا کے لیے، تو جو ایسا ہو اس کا اجر اور ثواب میں ہی دوں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے کا جو ثواب ہے اس کا اندازہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، اس کے لیے کوئی خاص
قاعدہ ثواب کا وضع نہیں کیا گیا، کیونکہ روزے کے اندر ایسی خصوصیات ہیں جو دوسرے اعمال میں نہیں پائی جاتی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی جزا اپنے ہی ذمہ رکھی ہے، ملائکہ کرام کے بھی حوالے نہیں فرمائی۔ اور روزے کی یہ فضیلت دو وجہ سے ہے۔ ایک وجہ تو کہ یہ روزہ ایک ایسا راز ہے جس پر اللہ ہی کو اطلاع ہے اور دوسرے کسی بندے کو معلوم نہیں ہوتا، تو یہ ایک خالص لوجہ اللہ عبادت ہے۔ اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ ہے فَإِنَّهُ لِي، کہ یہ روزہ میرے ہی لیے ہے۔ دیکھیے کیا روزے کی کوئی صورت ہے خارج میں؟ جیسے نماز کی ایک صورت ہے، زکوٰۃ کی صورت ہے، حج کی صورت ہے اور نیکیوں کی صورت ہے، مگر روزے کی خارج میں کوئی صورت نہیں ہے۔ تو روزہ جو ہے اس کی حقیقت اور کچھ نہیں مگر نیت، اور نیت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو کوئی اطلاع نہیں۔ ہاں اگر کوئی آدمی ظاہر کر دے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، تو اس سے یہ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ واقعی بھی وہ روزے سے ہے یا نہیں، اور یہ اس کی حقیقت پر دلالت نہیں کرتی، اور اس کی نیت کی صحت پر تو بالکل بھی دلالت نہیں کرتی کہ اس کی نیت صحیح ہے یا نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے ہی لیے ہے، اور میں ہی اس کا عالم ہوں، اس کا جاننے والا ہوں، اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، اور میں اس کے اجر کو دوسرے کے ذمے نہیں حوالے نہیں کرتا۔ اور دوسری خصوصیت جو روزے میں یہ ہے کہ اس میں بڑی کسر نفسی پائی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ انسان کا بدن جو ہے نقصان اس کو درپیش ہونا لگتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں صبر بھی پایا جاتا ہے، بھوک پر، پیاس پر، اور اپنی شہوات پر کنٹرول، یہ سب کچھ روزے میں ہے۔ اچھا دیگر عبادات کو آپ دیکھ لیں تو ان میں یا مال خرچ کرنا ہے یا بدن کو مصروف رکھنا ہے، بدن کو مصروف رکھنا ہے یا اپنا مال خرچ کرنا ہے، لیکن روزے میں یہ ہے کہ اپنے بدن کو نقصان پہنچانا ہے، اپنے آپ کو کمزور کرنا ہے، اور اس خالق حقیقی کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل خوار بنانا ہے۔ اس لیے روزے اور دیگر عبادات کے درمیان بہت زیادہ فرق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یدع شہوتہ، دیکھو تو کہ میرا بندہ ان تمام شہوات کو چھوڑ دیتا ہے جو عام زندگی میں اس کے لیے جائز ہوتی ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنا کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنا کھانا بھی، یدع شہوتہ۔ اب شہوت میں اشتہا میں تو سب کچھ، خواہش میں تو کھانا بھی آ جاتا ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وطعامہ، یہاں تک کہ وہ اپنا کھانا پینا بھی میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، من اجلی، اور اس میں اس کی نیت صرف میری رضا ہوتی۔ اب یہ من اجلی جو ہے حاجی صاحب، یہ اللہ کے علاوہ کوئی جان سکتا ہے کہ یہ روزہ کس کے لیے ہے؟ یہ صرف ایک ڈائٹ ہے، یہ ایک بیماری سے بچنے کے لیے پرہیز ہے، اور یا یہ اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر روحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے، یہ اس قبیل سے ہے؟ یہ من اجلی کون جانے گا سوائے خدا؟ تو اس کی حقیقت جو ہے وہ سوائے خدا کے کوئی نہیں جان سکتا۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا من اجلی، مطلب یہ کہ روزے میں اعتبار سارا نیت ہی کا ہے اور اخلاص کا، نیت اور اخلاص ہی کا ہے۔ اور اس سے علماء نے یہ نکالا ہے کہ روزے میں کوئی ریا نہیں ہوتی، روزے میں کوئی ریا نہیں ہوتی۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ وہ منہ سے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، اور اس سے اصل روزے میں ریا ثابت نہیں ہوتی۔ ہاں روزے کے بارے میں بتانے میں اس نے ریا کیا، روزے کے متعلق جو اس نے بتایا تو اس میں اس نے ریا کیا، روزے میں وہ پھر بھی ریا نہیں کر سکتا، کیا دکھائے؟ وہاں تو دکھانے کا کچھ ہے ہی نہیں۔ شارحین لکھتے ہیں کہ فَإِنَّهُ لِي، مطلب یہ کہ میرے ساتھ اس عبادت میں کبھی بھی کوئی شریک نہیں رہا، یہ ایسی عبادت ہے جو ہمیشہ سے میرے لیے کی گئی ہے، اور میرے بندوں نے آج تک یہ عبادت میرے علاوہ کسی کے لیے نہیں کی۔ اب جیسے سجدہ ہے غیر اللہ کے لیے بھی لگایا گیا ہے اور شرک ہوا ہے، لیکن کبھی سماعت میں نہیں آیا کہ انسانوں کے کسی بھی طائفے اور جماعت نے معبودان باطلہ کے لیے روزہ رکھا ہو۔ ہاں جن سے فائدہ اٹھانے کے لیے، جنات سے یا مختلف روحوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اپنے جسم کو کدورات جسمانیہ سے خالی کرنے کے لیے، اور ان کی روحوں سے ملاقات کی غرض سے اپنے آپ کو بھوکا رکھا جاتا ہے، اس کو بھوکا کہہ سکتے ہیں، روزہ دار نہیں کہہ سکتے۔ آگے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للصائم فرحتان، کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے دو مرتبہ عظیم سے عظیم خوشیاں ہیں، ایک خوشی دنیا میں اور ایک خوشی آخرت میں۔ ایک خوشی تو تب ہے
جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اور اس عہدے سے عہدہ برا ہوتا ہے جو اس نے روزہ رکھ کر ایک ذمہ اپنے اوپر لیا تھا، اس سے جب وہ عہدہ برا ہوتا ہے اور اس کو روزہ پورا کرنے کی توفیق ملتی ہے اور پھر اسے کھانے اور بھوک کے بعد پیاس کے بعد کھانے پینے کی اجازت ملتی ہے، اس وقت اس کو ایک یکگنا خوشی ملتی ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اسے ساتھ میں ثواب کی خوشی بھی ہو، کیونکہ حدیث میں آیا ہے جب آپ کچھ پی لیں افطار میں تو آپ کہیں ذهب الظمأ کہ پیاس چلی گئی، وابتلت العروق میری رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر انشاء اللہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے اجر ثابت ہو چکا۔ تو یہ ہے وہ اجر ملنے کی خوشی۔ اور دوسرا یہ کہ افطار کے وقت ایک خاص دعا کی بھی اجازت ہے، تو آپ کی وہ دعا مستجاب ہوگی۔ دوسری خوشی جو آخرت کی خوشی ہے وہ یہ ہے کہ جب اس بندے کو آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہوگی، ملاقات مطلب کیا کہ وہ روزے سے تھا، پھر جب وہ اللہ سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جزا عطا فرمائے گا خود، اور اللہ تعالیٰ اس کی ثنا فرمائے گا، یا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا خصوصی دیدار نصیب فرمائے گا۔ آگے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے دار کے منہ سے جو بو اٹھتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزد مشک کی خوشبو سے بھی، کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ تر ہے، چونکہ یہ روزے کے اثر سے انسان کے اندر سے یہ معدے سے یا منہ سے یہ بو نکلتی ہے، تو اس متعلق بات ہو سکتی تھی کہ ہماری تو یہ حالت ہوتی ہے، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تسلی کے لیے، ہمیں خوش رکھنے کے لیے فرما دیا یہ بو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کستوری سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہاں بھی علماء نے عجیب نکتہ نکالا، سبحان اللہ، کہ یہ بات بھی روزے کے عظیم فضائل میں سے ہے۔ دیکھیے کہ روزے میں وہ چیز جسے عام دنوں میں مکروہ سمجھا جاتا ہے، کراہت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، بھائی ہٹو تمہارے منہ سے تو بدبو آ رہی، روزے میں وہ چیز جو عام دنوں میں جسے کراہت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے وہ خوشبودار چیزوں سے بڑھ کر زیادہ پاکیزہ تر ہے اللہ کے نزد۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ جو روزے کی اچھائیاں ہوں گی وہ کتنی بڑھ کر ہوں گی، جو اس کی نیکی ہوگی وہ کتنی بڑھ کر ہوگی، جو اس کے کمالات ہوں گے وہ کتنے بڑھ کر ہوں گے، جو اس کے آثار حسنہ یا اس کے اچھے نتائج ہیں وہ کتنے بڑھ کر ہوں گے عام عبادت سے۔ اچھا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اب آپ اس بو کو دور کرنے کی بھی کوشش نہ کریں، بھائی بو آ رہی ہے تو آتی رہے، ایسے نہیں۔ امام شافعی صاحب فرماتے ہیں کہ جب زوال ہو جائے تو اس کے بعد مسواک کرنا مکروہ ہے، کیونکہ یہ بو اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے اس کو دور نہ کرو، امام شافعی فرماتے ہیں۔ لیکن ہمارے امام اعظم صاحب کے مذہب میں یہ نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مسواک کے بڑے فضائل آئے ہیں، آپ کسی بھی وقت مسواک لگا سکتے ہیں، اپنے منہ کی بو کو دور کر سکتے ہیں، اور اس کی مثال جو ہے وہ یوں دی گئی ہے عجیب مثال علماء نے دی ہے کہ جب ایک بچہ ہوتا ہے غریب پیشاب کر دیتا ہے، منا بچہ اگر پیشاب کر دے تو اس کی اماں کہتی ہے، لوگ ڈانٹتے ہیں ادھر ادھر سے کہ یہ کیا کر دیا، پیشاب کر دیا، تو اس کی اماں کہتی ہے میرے بچے کا پیشاب جو ہے وہ تو گلاب سے بھی زیادہ خوشبودار ہے، لبول ولدی اطیب من ماء الورد عندی، گلاب کے پانی سے بھی زیادہ میرے لیے تو یہ زیادہ خوشبودار ہے، میرا بچہ ہے مجھے پیارا ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ پھر وہ بعد میں دھوتی بھی نہیں، اس کی اماں اس کو دھو لیتی ہیں، صاف کر لیتی ہیں۔ تو اس طرح ہمیں بھی روزے میں اپنے منہ کو صاف ستھرا پاکیزہ رکھنا چاہیے۔ آگے روزے کی معنویت بیان کرتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ روزہ ایک ڈھال ہے، ایک پردہ ہے، ایک قلعہ ہے روزہ دار کے لیے کہ جس میں چھپ کر وہ دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں سے بچ سکتا ہے، اور آخرت میں اسی قلعے کی وجہ سے، اسی پردے کی وجہ سے، اسی ڈھال کی وجہ سے عذاب دوزخ سے وہ بچ سکتا ہے۔ اور پھر اپنے روزے کی حفاظت کا طریقہ بتاتے ہیں۔ تو اگر کبھی تم لوگوں کے روزے کا دن تھا، رمضان ہو یا غیر رمضان، تو پھر تم لوگوں میں سے کوئی فحش گوئی نہ کرے اور شور نہ مچائے، چیخے چلائے نہ، یہ نہیں کہ جی بس کھانا پینا چھوڑ دیا، بس اب آپ کو اجازت ہے جتنے بھی اپنا بلڈ پریشر ہائی رکھیں۔ ان چیزوں سے اس لیے روکا ہے کہ اپنے روزے کو کامل بنائیں، تمام مناہی سے دور رہیں اور تمام ملاہی لہو لعب کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جو بخاری کی ہے، وَلَا يَجْهَلْ، بھئی جہالت کے کام بھی نہ کریں، یعنی ایسا عمل جو علم کے خلاف جائے، جو مقتضی علم کے خلاف ہو، کسی جہالت کا بھی اپنے آپ کو شکار نہ کریں۔ اور اگر کبھی کسی سے آپ کا جھگڑا ہو جائے، وہ آپ کو گالیاں دینے لگے یا آپ سے لڑ پڑے، تو پھر آپ اس سے صرف اتنا کہہ دیں میں ایک روزہ دار آدمی،
بس اتنا کہہ کر اپنی زبان سے، تاکہ آپ کا دشمن جو ہے وہ آپ سے دور ہو جائے. جب آپ اتنا اس سے کہیں گے کہ میں روزے سے ہوں، تو اب خلاف مروت ہے کہ وہ آپ کو گالی دے یا آپ پر ہاتھ اٹھائے. اس وجہ سے کہ آپ نہ اسے گالی دے سکتے ہیں، نہ آپ اس پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. اس سے جھگڑنے کے آپ موڈ میں نہیں ہیں. جب آپ اسے جھگڑ نہیں سکتے تو خلاف مروت ہے کہ وہ بھی آپ سے جھگڑے. مگر اب آپ بازار میں کسی سے کہیں گے کہ میرا روزہ ہے، تو وہ آپ سے کہے گا بھائی روزہ تم نے اپنے لیے رکھا ہے، ہمارے لیے تو نہیں رکھا. یہ تو اسی لیے حضور نے فرمایا ولا یجہل، یہ جہالت کے باتیں اور کام بھی روزے میں مت کیا. یعنی ایک جہالت کی جملہ ہے جو آج کل اپنے لیے بھائی تم نے رکھا ہے، کوئی ہمارے لیے تو نہیں رکھا. تو جو ہے اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، کیونکہ اس وقت آپ اللہ کے ذمہ میں ہیں. اچھا، ایسے آپ نے جب کہہ دیا کہ میں روزے سے ہوں، تو آپ نے سامنے والے کو بتا دیا کہ اس وقت میں اللہ کے ذمے میں ہوں، اور جو اللہ کے ذمے میں ہو اس سے جھگڑنے والا ہلاک ہی ہوتا ہے. کیوں اپنے آپ کو ہلاک کرتے؟ نہ میرے لیے جائز ہے کہ اللہ کے ذمے سے نکلوں، اور نہ تمہارے لیے جائز ہے جو اللہ کے حوالے ہو چکا ہو، جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے لیے بیٹھا ہوا ہو، آپ اس سے جھگڑیں تو یہ آپ کے لیے بھی باعث ہلاکت ہے. اور یا ان امرؤ صائم، میں روزے دار آدمی ہوں، یہ منہ سے نہ کہے، دل میں کہے. منہ سے اگر کہے تو وہ صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ آپ اپنے دل میں کہیں، تاکہ وہ اپنے آپ کو احساس دلائے کہ میں روزے سے ہوں اور میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں کوئی فحش گالی ایک دوسرے کو دوں یا کوئی غضب اور غیظ میں مبتلا ہو جاؤں. اور بخاری کی حدیث میں ہے کہ آیا ہے انی صائم مرتین، کہ 2 دفعہ کہے، ایک دفعہ کہے اور دوبارہ پھر اس کی تاکید کرے. ایک دفعہ گویا دل سے کہے اور دوسرا اپنی زبان سے بھی کہے، تاکہ زبان اور ظاہر بھی باطن کے ساتھ ہو جائے، اور اس کے سامنے اگر کوئی جھگڑا کرنے والا ہو وہ بھی خاموش ہو جائے. تو آپ نے دیکھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام نیکیوں کا بیان فرماتے فرماتے جب گفتگو چھیڑی تو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے وحی آئی کہ روزے کا معاملہ اس سے الگ ہے. روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں ہی دوں گا، کیونکہ اس کی حقیقت کو میں ہی جانتا ہوں، اور میرے لیے ہی بندہ جو ہے اپنی شہوتوں اور خواہشوں سے رک جاتا ہے. آگے حضور نے پھر روزے ہی کے فضائل بیان فرمائے کہ روزے دار کے لیے تو 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک خدا تعالیٰ سے ملاقات کے وقت. اس کی منہ کی جو بو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو کستوری سے زیادہ پسند ہے، اور روزہ تو ایک ڈھال ہے. جب تمہارے روزے کا دن ہوا کرے تو کوئی فحش گوئی اور کوئی شور شرابے سے دور رہا کرو. اگر کوئی تم سے لڑے جھگڑے گالی دے تو فقط اتنا کہہ دیا کرو کہ میں روزے دار آدمی ہوں. اللہ تعالی ہمیں اچھے طرح سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان شریف میں اللہ تعالی ہماری عبادات و توفیقات میں اضافہ فرمائے.